السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم صفحہ 19 سے پڑھیں گے، ایمان کا انسانی زندگی پر اثر۔ ایمان کسی تقلیدی عقیدہ کا نام نہیں، یعنی کسی روایتی عقیدے کا نام نہیں۔ ایمان ایک زندہ شعور کا نام ہے۔ آدمی جب اللہ کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانے اور اس کی تمام باتوں، وحی، آخرت، ملائکہ وغیرہ پر کامل یقین کر کے ان کی تصدیق کر دے اور اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائے تو یہی ایمان ہے۔ ان ایمانیات کو ماننے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کو تقلید آبا کے طور پر مانا جائے، مگر اس قسم کا تقلیدی ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں۔ اس کی مثال کسی کے ہاتھ میں چھنگلیا کسی ہے، چھٹی انگلی۔ چھنگلیا بظاہر انگلی کی مانند ہوتی ہے، وہ ہاتھ کے ایک طرف بیکار لٹکی رہتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ حقیقی ایمان ایک شعوری سفر کا نام ہے کہ آدمی نہ دکھائی دینے والے خدا کو دیکھ لے، وہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کر لے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ایمان ایک ڈسکوری ہے۔ جو چیز زندگی میں بطور ڈسکوری کے داخل ہو، اس کا داخل ہونا ایک انقلاب ہوتا ہے۔ وہ پرسکون زمین میں زلزلے کی طرح یا ٹھہرے ہوئے پانی میں طوفان کی طرح ہوتا ہے۔ ایسا ایمان آدمی کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اس کے مزاج کو بدل دیتا ہے، وہ اس کی سرگرمیوں کے رخ کو پھیر کر دوسری طرف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے، اس کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے، اپنے قول اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں بیان کردہ کچھ مثالوں سے ہوتی ہے۔ ایمان نیا انسان بناتا ہے۔ ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے جادوگروں کی ہے۔ جادوگروں کا یہ حال اظہار حقیقت سے پہلے تھا۔ اس کے بعد جب کھلے میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے بعد جادوگروں نے دیکھا کہ ان کے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے نگل لیا ہے، تو جادوگروں پر کھل گیا کہ اتنا بڑا واقعہ خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے ظاہر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جادوگر اسی وقت خدا کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وہ بول اٹھے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ یہ فرعون کے لیے ذاتی شکست تھی۔ اس نے بگڑ کر کہا کہ میں تم کو سخت ترین سزا دوں گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے یہ سن کر کہا فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر ڈال، تو جو کچھ کر سکتا ہے موجودہ دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے۔ اس مثال میں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد آدمی کے اندر سے ایک نیا انسان ظہور کرتا ہے، یعنی ایمرج کرتا ہے۔ وہی جادوگر جو چند لمحہ پہلے بادشاہ کی عظمت سے دبے ہوئے تھے اور اس کی خوشامد کر رہے تھے، ایمانی انقلاب کے بعد وہ فرعون کی سخت ترین سزا کی دھمکی سن کر بھی متاثر نہیں ہوئے۔ شکل و صورت سے اگرچہ وہ پہلے ہی جیسے دکھائی دیتے تھے، مگر اب ان کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا انسان جو صرف خدا سے ڈرتا تھا، ایسا انسان جس کی نظر میں آخرت کے سوا ہر چیز بے وقت ہو چکی تھی۔ ایمان معرفت ہے۔ قرآن میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے، مما عرفوا من الحق، سورۃ المائدہ 83۔ اسی طرح حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جس شخص نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ معرفت اور علم کسی چیز کو شعوری طور پر پانے کا نام ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو شعوری طور پر پائے، وہ چیز آدمی کے پورے وجود میں سما جاتی ہے۔ اس قسم کے ایمان کا ایک واقعہ قرآن مجید میں 7ویں پارے کے نجران کے علاقے سے 10 عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آیا۔ آپ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے سنائے، جس کو سن کر ان پر یہ منکشف ہوا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس انکشاف حقیقت کے بعد ان کا جو حال ہوا وہ قرآن میں ان لفظوں میں بیان ہوا ہے، اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ المائدہ 83۔ ان لوگوں کو جب ایمان کا شعور ملا تو بے اختیار رو پڑے۔ آنکھ کے راستے سے آنسوں کا سیلاب اس بات کی تصدیق ہے کہ آدمی نے قربت خداوندی کا تجربہ کیا ہے اور اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان خدا کا خوف پیدا کرتا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے ایمان کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے،
الخشیۃ خلاصۃ الایمان، خدا کا خوف ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ تفسیر بہت بامعنی ہے۔ آدمی جس چیز پر ایمان لاتا ہے اسی کے مطابق اس کے اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً آپ چیونٹی کی موجودگی کا اقرار کریں تو اس وقت آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی جبکہ آپ شیر کی موجودگی کا اقرار کر رہے ہوں گے۔ ایمان اگر زندہ ایمان ہو اور خدا کی ذات پر یقین کے ہم معنی ہو تو ایسا ایمان انسان کو لرزا دیتا ہے، اسے کانپ اٹھتا ہے۔ خدا کی ہیبت سے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز پست ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ایسی پابند زندگی بن جاتی ہے جیسے خدا اس کے رات اور دن کا نگران ہو۔ بعض مفسرین نے مومنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ غیب پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح مشاہدے پر یقین رکھتے ہیں، جیسے دیکھی ہوئی چیز کو حاضر پر یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کما یؤمنون بالشہادہ، تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 41۔ گویا قیامت میں خدا کو دیکھ کر لوگوں کا جو حال ہوگا وہ حال مومن کا بغیر دیکھے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ غیر مومن قیامت میں خدا کو دیکھ کر ڈھہ پڑیں گے، مومن اسی آج کی دنیا میں خدا کے سامنے ڈھہ پڑتا ہے، یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر قیامت میں گزرے گا وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ اسی زلزلہ خیز تجربہ کا نام ایمان ہے۔ بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایمان جو ہے وہ بندے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا جادوگروں کے اندر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عمل کی صداقت دیکھی تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے عمل سے توبہ کر لی۔ اور نجران کا وقت اور گڈ ایگزامپل انصار جو باہم پہلے لڑتے رہتے تھے آپس میں، اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں ہیں وہ مشہور ہیں، لیکن ایمان کے بعد ان کے اندر ایثار اور محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ نجاشی نے جب سنا تھا تو پھیل دوسی، یعنی جتنے بھی صحابہ کے بارے میں آپ پڑھیں تو ایک زندہ جیتی جاگتی مثال ہیں وہ سب، کہ کس طرح ایمان لانے کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور کس طرح انہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ صرف اپنی زندگی نہیں تبدیل ہوتی، یہ یاد رکھیے، یعنی ایک مومن جب سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو صرف اس کی اپنی زندگی میں انقلاب نہیں آتا بلکہ اس کے آس پاس کا ماحول بھی اس سے لازماً روشن ہوتا ہے۔ یعنی مومن کے اندر جب سچا ایمان آتا ہے تو وہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، وہ کلمہ طیبہ مومن کے اندر اترتا جاتا ہے اور وہ شجرہ طیبہ بن جاتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین، پھر اس کی جو بھی صلاحیت ہوتی ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مدرس ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، وہ کوئی بھی ہے، پھر لازمی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ دوسروں کے لیے یقینی فائدے کا بن جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے فائدے کا نہیں اور جو زندگی میں صرف اپنے لیے جیتا ہے اور بخل اور شح کے ساتھ جیتا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایمان کا ہونا کہاں سے پتا چلے گا؟ انسان کے رویے اور عمل سے پتا چلے گا کہ اس کے جینے کا ڈھنگ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی موت کیسی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اگر اس کا ماحول روشن نہیں ہوا، جسے وہ آتا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، تو مومن کا سینہ ہے نا جس میں ایمان اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان کا ہونا اور نہ ہونا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ تو ایمان کا یقینی طور پر انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے، انسان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اور شعوری ایمان کے ساتھ انسان پہلے جیسا انسان نہیں رہتا، یہ علامت ہے ایمان کی۔ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں
آپ لائٹ آن کر دیں تو اس کمرے کا حال حلیہ نقشہ بدل جائے. اور وہی کمرہ جب اس میں اندھیرا ہوتا ہے تو کفر کیا ہے؟ کفر کو اندھیروں سے تشبیہ دی گئی اور ایمان کو روشنی سے. تو جب روشنی ہوتی ہے تو پورا منظر بدل جاتا ہے. اسی طرح انسان کے دل کے اندر جب ایمان کا چراغ جل اٹھتا ہے تو پوری شخصیت تبدیل ہو کے رہ جاتی اور پھر وہ روشنی باہر بھی پھیلنے لگتی ہے. سورج جب نکلتا ہے تو کس طرح ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. تو آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ کائنات کی نشانیاں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور کس طرح غور و فکر کا موقع پیدا کرتی ہیں انسان کے لیے. کل صبح میں نے سورج کی روشنی میں تھوڑی دیر کھڑی رہی اور دیکھتی رہی اور روشنی لیتی رہی. اس وقت سورج ابھی نکلا ہی تھا. جب میں مختلف کاموں سے فارغ ہوئی تو پھر میں باہر نکلی اور جا کر میں نے دیکھا کہ اچھا سورج اب کہاں ہے. تو سورج کافی دوسری طرف جا چکا تھا. تو میں سوچنے لگ گئی کہ سورج بھی کتنا اطاعت گزار ہے اور مسلسل کام کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس نے اتنا فاصلہ طے کر لیا. میں نے صبح سے اب تک کیا کیا ہے؟ صبح جب میں نے سورج دیکھا تھا تو میں کہاں کھڑی تھی اور اب سورج تو وہاں پہنچ گیا. کیا میں بھی وہاں پہنچی ہوں؟ میں نے بھی کچھ کیا؟ اور پھر وہ اللہ کے حکم سے غروب ہو جائے گا اور پھر کل اپنی ڈیوٹی پہ آ جائے گا صبح صبح. تو ہر چیز کے اندر ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے. میں چند ایک چیزیں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایمان کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ پہلی علامت ہے ایمان کی. انسان کے دل میں ایک مٹھاس آتی ہے اللہ کی محبت کی. ایمان ہونے کی علامت ہے. اگر اللہ رسول کی محبت دل میں محسوس نہ ہو تو سمجھے کہ ایمان سخت کمزور ہے، مردہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک کرائیٹیریا ہے. زیادہ محبت ہے تو ایمان زیادہ ہے اور کم محبت ہے تو کم ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے. پرکھیے اپنے آپ کو. اور اب یہی سوال مختلف لوگوں سے کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی اپنے دل میں محسوس ہوتی. اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو ہے نہیں کہ ہم کوئی تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیں اندر یا کوئی آلہ ایجاد کریں. کوئی مسلمان ہوتے تو شاید کر بھی لیتے، لیکن مسلمان سائنٹسٹ ہوتے تو محنت کرتے اس اعتبار سے بھی کہ وہ دل کے ساتھ کچھ لگا کے دیکھتے کہ اللہ کی محبت ہو تو لہریں اس طرح ہوتی ہیں اور نہ ہو جن کے دلوں میں نہیں تو وہ یوں فلیٹ فلیٹ ہوتی ہیں لکیریں، جیسے ECG میں نظر آتا ہے نا. تو اس کو 10 پوائنٹس دیجئے. 10 میں کتنے پوائنٹ آپ اپنے آپ کو دیں گے؟ اور جس سے آپ سوال کریں اس کو بھی پوچھیں کہ اچھا آپ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیں گے 10 میں سے؟ کتنی محبت؟ 2، 4، 6 یا 10 کے 10؟ کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے. پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا غمگین کل قیامت کے دن نہیں ہوں گے، لیکن یحزنون جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع. تو اس کا ایک اور ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ غمگین نہیں ہوتے، یعنی غمگین دنیا کے مال و متاع پر اور دنیا کی چیزوں پر وہ غمگین نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اتنی بڑی چیز مل چکی ہوتی ہے اللہ کی محبت کی شکل میں کہ انہیں باقی چیزیں جاتی بھی چھوٹی لگتی. اب مثلاً بعض اوقات لوگ آپ سے بے وفائی کر جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں، وہ مجھے چھوڑ کیوں گیا. کوئی فوت ہو جاتا ہے. صحابیات کے اندر آپ دیکھیے کہ بیٹا فوت ہو گیا. ایک ماں کے لیے بیٹے کی محبت باقی سارے رشتوں میں سے سب سے بڑی چیز ہے. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک صحابیہ بیٹے کو ڈھانک کے شوہر کو اٹینڈ کر رہی ہیں، کہتی ہیں وہ پہلے سے بہتر حالت میں، ڈیڈ باڈی گھر کے اندر ہے اور وہ اتنا نارمل کیا نارمل سے بھی اچھا بہیو کر رہی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کیا آج آپ کو ایسی کوئی مثال دکھے گی؟ کیسے ہوا؟ کس چیز نے اتنا بڑا حوصلہ دیا؟
آج بہت سارے ایسے لوگ دیکھنے میں ہیں جو قرآن مجید بھی پڑھ جاتے ہیں، درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی تکلیف پر سارا کچھ چھوڑ کے رونے دھونے کے لیے صرف اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو بس اب زندگی کا مقصد صرف رونا دھونا رہ گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پناہ مانگنی چاہیے سب آزمائشوں سے اور ہر طرح کے نقصانات سے، عافیت دے اللہ تعالیٰ سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہ آزمائے گا بھی۔ تو زندگی میں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کو آزمائش آ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز طالبہ، ہمارے سیکنڈ بیچ اسلام آباد کی اسٹوڈنٹ، حافظہ قرآن تھی، بہترین تجوید تھی اس کی، بہت ہی اوبیڈینٹ، ہمبل، بہت اچھی اسٹوڈنٹ، ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس نیکی تقوی کے لحاظ سے بھی۔ اس کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی۔ اس فیملی کو میں بچپن سے جانتی ہوں، جب میں نے آنکھ کھولی جب سے میں جانتی ہوں، میرے والد کے بہت قریبی دوست تھے ان کے نانا جو تھے اس بچی کے۔ وہ جب پچھلے دنوں بھوجا ایئر لائن کا ایک حادثہ ہوا ہے، اس میں وہ اپنے 4 بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ تھی، وہ اپنے بھائی کی کسی تقریب پہ آ رہی تھی اسلام آباد، اور آپ کو پتا کہ حادثے میں کوئی بھی نہیں بچا۔ والدین کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بیٹی، داماد، اس کے بچے، اور دوسری طرف بہن، ان کا دوسری بہن کا بیٹا، یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت صدمہ، 2 خاندانوں کو، اور پھر ان کے سب بچے ہر چیز سمیت ختم۔ آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئے تو ان کا صبر دیکھ کے حیران رہ گئے، نہ کوئی آنسو، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی رونا دھونا، کچھ نہیں، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تو سن کے بھی حیرت ہوتی ہے نا، کیونکہ میں نے جب دبئی میں سنا تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میری اس کی چلتی پھرتی، وہ کلاس میں بیٹھی ہوئی اور چلتی پھرتی اور سوال جواب کرتی ہوئی، اور پھر کینیڈا چلی گئی تھی، وہاں میں ایک دفعہ گئی کیلگری میں، تو وہاں بھی مجھے ملی۔ اتنا حوصلہ کیسے آیا؟ اتنا حوصلہ، اتنا، یعنی کہ ایک جوانی کی موت، پورے خاندان کی موت، اور جہاز کے حادثے کی، اور اتنا بڑا صبر ایمان کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور یہ حوصلہ کیوں ضروری ہے؟ کیسے آتا ہے؟ کہ وہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا، بس تھوڑے دن کی بات ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ تقدیر کے بعد میں مزید آپ اس کو سمجھیں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا چیخنا، رونا دھونا اور کام کاج زندگی کو چھوڑ کے بیٹھ جانا اور بیکاری اختیار کر لینا، کیا ان سب چیزوں کو لوٹا دے گا؟ کیا بچے واپس آ جائیں گے؟ جو نقصان ہو گیا وہ واپس آ جائے گا، یا کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ موقع ہے اجر کمانے کا۔ میں ان کے گھر گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ بیٹھی ہوئی نہیں تھی، انتظامات کر رہی تھی، صاف ستھرے نیٹ کپڑے، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ حلیہ بگاڑا ہوا ہو، اور ہر ایک چیز گھر کی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی گھر میں بھی اس طرح افراتفری نہیں پھیلی ہوئی تھی، اور جو آتا تھا اس کے پاس خود اٹھ کے اس کو ویلکم کرتی تھی، مناسب جگہ پہ بٹھاتی تھی، پھر ان کے پاس بیٹھتی تھی، اپنے بچوں کو اس سے اگلے دن کے کپڑے استری کر کے لگائے تھے، ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ وہ والا سوٹ پہن لو، وہ کپڑے لڑکوں کے، کہ کہتی تھی اب یہ تو ساتھ ساتھ ہے نا، یہ ہمیں کرنا ہے، اور حوصلہ دینے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ان کے پاس پہلے سے اتنا حوصلہ، ان کو کیا الفاظ کہیں ہم، اور بہت سیکھا ان سے۔ بہت ہی نیک گھرانہ تھا ان کے والدین کا بھی، بچپن میں چونکہ ہر وقت آنا جانا تھا، ان کے گھر میں درس ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والد سورت مریم کا درس دے رہے تھے ان کے گھر، وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ سورت مریم پڑھی گئی اور پھر وہ درس دیا گیا۔ یہ جو گھر میں اللہ کا ذکر ہونا اور درس و تدریس اور تعلیم کا جو انتظام ہونا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑی خیر و برکت آتی۔ یہ 12 بہن بھائی تھے خود بھی، اور ان کے والدین انتہائی نیک آدمی، ڈاکٹر تھے ان کے جو والد تھے جن کے بچے فوت ہوئے، اور ہر طرح سے دین کی مدد کرنے والے اور خدمت کرنے والے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ گھر اور مال۔ انہی کے گھر میں میں بیٹھی ہوئی تھی ایک دفعہ، میں کالج میں پڑھاتی تھی، ان کے گھر میں ایک اور خاتون تھی، وہ آئی تھی، یہاں پنڈی سے گئی تھی، تو ان کا بھی درس تھا، تو میں درس اٹینڈ کرنے کے لیے چلی گئی۔ تو درس کے بعد وہ خاتون مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو میں نے کہا میں کالج میں پڑھاتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیں گی اسلام آباد؟ میں نے کہا وہاں کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بالکل نئی یونیورسٹی بنی ہے، اسلامک یونیورسٹی، اس وقت 1 سال بمشکل ہوا تھا، اسلامک یونیورسٹی بنی ہے اور ان کو پروفیسرز کی ضرورت ہے، تو آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا میں نے عربی سیکھی ہے، کیونکہ مجھے بہت شوق تھا، تو خود سے ہی میں نے بولنا سیکھی تھی یونیورسٹی میں۔ تو کہتی ہے آپ اپنا CV دیجئے اور میں جا کے بات کرتی ہوں، اور اس طرح وہ ذریعہ بنی میرے یہاں اسلام آباد آنے کا، کیونکہ میں یونیورسٹی میں آئی، پھر
انٹرویو کیا, الحمدللہ یہاں میری جاب ہو گئی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گئی. اس سے میں سوچتی ہوں کہ بعض اوقات ہم جب کسی بھی طرح کی قربانی کرتے ہیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے گھر میں درس کی وجہ سے ایک خاتون مجھ سے ملی اور وہ مجھے یہاں لے آئی, ذریعہ بنی, اور پھر میں یہاں آ کر کچھ اور کاموں کے کرنے کا ذریعہ بن گئی. تو انسان ہمیشہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی برکتیں ڈالتا ہے انسان کی زندگی میں, اس کی اولاد میں, اس کے مال میں, اس کے گھر میں. لیکن ہمیں تو اپنے گھر بہت پیارے ہیں. اگر 2 لوگ آ گئے اور اگر ہم نے کوئی درس کی محفل کر لی یا کوئی, تو پھر وہ سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے اور معلوم نہیں کیا ہوگا. تو یہ جو ذکر کے حلقات ہوتے ہیں, کس طرح ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور کیسی کیسی خیر وہاں سے پھوٹتی, کیسی کیسی بھلائیاں وہاں سے نکلتی, کیونکہ وہ ایک سوشلائزنگ انٹریکشن کا بھی موقع ہوتا ہے. مختلف لوگ آ کے مل کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ان کو نئے نئے راستے زندگی کے ملتے ہیں. تو بہرحال دنیا میں آزمائشیں تو آئیں گی, لیکن ہمارے اندر نمٹنے کا کتنا حوصلہ ہے صرف انہی کے اندر ہوتا ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر سورۃ البقرہ آیت 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو یہ انسان کا عملی زندگی پہ اثر کیا پڑتا ہے, کیونکہ ٹاپک کیا ہے, ایمان کا انسانی زندگی پہ اثر, یعنی ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا, ہماری زندگیاں کیسے بہتر ہوں گی. دنیا کی زندگی, آخرت کی تو انشاءاللہ ہوگی ایمان کے ساتھ, لیکن دنیا کیسے اچھی ہوتی. بہت سے لوگوں کو اپنی دنیا کی بہت فکر ہوتی ہے, تو ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی, اللہ کی دوستی نصیب ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوگی, اللہ کی مدد اور ساتھ نصیب ہوگا, تو انسان کو زندگی کے اندھیروں میں, غموں میں اور کنفیوژن میں اور ان ساری چیزوں میں راستے نظر آئیں گے کہ کس طرف کو جائیں, کیا کریں, روشنی ملے گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. یعنی دنیا سب کو ملتی ہے, لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو سوچئے, کیا ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ کیا ہمیں ایمان ملا؟ وہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہماری زندگی میں بہتری آتی, اور سب سے پہلے اندر. پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے. سورۃ التوبہ 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن میں نہریں جاری ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے, اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی. پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ملتی ہے. ہم اکثر کنفیوژن میں رہتے ہیں نا, پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں. اور یہ جو ڈاواں ڈول ہونا ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے انسان کچھ کام جم کے کر ہی نہیں سکتا, اور جو کام جم کے نہ کیا جائے اس میں کوالٹی نہیں آتی. جو ہاف ہارٹیڈلی کیا جائے بس وہ اکھڑا اکھڑا سا کام ہوتا ہے, اس میں خوبصورتی نہیں آتی. تو یہ کیسے دور ہو؟ اللہ پر ایمان لانے سے, اللہ پر اعتماد کرنے سے, توکل کرنے سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. پھر دل کی آنکھوں سے انسان دیکھنے لگتا ہے, پھر اس کو نفع نقصان کے سودے پتہ چلنے لگتے ہیں کہ کیا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. پھر انسان صرف ظاہری آنکھوں سے فائدے نہیں دیکھتا, وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اور وہ حقیقت میں یقینی طور پر پھر آخرت کی بہتری کے لیے بہتر فیصلے کرنے لگتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم, ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے, ان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے کہ میرے بندے ادھر چلو. کیونکہ ہر لمحہ آپ کو ڈیسیژن بنانے ہوتے ہیں, یا نہیں, یہ کروں یا نہ کروں, یہ کروں یا یہ کروں, یہ فائدے کا یا یہ فائدے کا. تو اس وقت انسان
اپنی طرف سے بعض اوقات غلط موڑ لے لیتا ہے اگر اپنے اوپر اعتماد کرے. ہم تو موسٹلی اپنے اوپر کرتے ہیں نا, بڑے کانفیڈنٹ ہیں, سیلف ریلائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں عام طور پر, لیکن مومن اپنے رب پر توکل کرتا ہے اور اس سے ہر لمحہ رہنمائی چاہتا ہے. اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر وہ ہر ایک سے پوچھتا نہیں پھرتا, اچھا تم مجھے بتا دو کیا کروں, تم بتا دو, تم کوئی فیصلہ کرو. انڈیسائسو نہیں ہوتا, وہ بہت کلیئر مائنڈ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ چیز فائدے کی ہے, اور اللہ سے مدد مانگ کے سامنے وہ نفع نقصان دے کے فوراً ڈیسیژن لے لیتا ہے. اور اگر اس کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو تھام لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے اور سیدھی راہ دکھا دیتا ہے, بھٹکنے نہیں دیتا. پھر اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اللہ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, غموں سے نجات ملتی ہے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی تھی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جن کا ایمان ہوتا ہے وہ ایمان اور یقین کے ساتھ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کو بھی ہم غم سے نجات دے دیتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ. پھر پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی, دنیا میں بھی پاکیزگی نصیب ہوتی, یعنی حلال رزق نصیب ہوتا ہے, حلال ذرائع نصیب ہوتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ان کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں, دنیا میں بھی دیتے ہیں. دنیا میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملتا ہے انسان کو, یعنی دنیا میں بھی وہ اپنے پھل کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے, اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے, اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے. یہ بھی ایک وعدہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کافر کو تو صرف لقمہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے, لیکن مومن کا اصل تو آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے, لیکن دنیا میں بھی اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کو رزق ملتا ہے. صحیح مسلم 7268. درجوں میں بلندی, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان جو ہے انسان کے درجات بلند کرتا ہے, جتنے درجے کا ایمان ہوگا اتنے ہی درجے بلند ہوں گے, ویسا ہی عمل بھی زیادہ ہوتا جائے گا. پھر انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, فرما برداری آسان ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت میں اسے مشکل نہیں ہوتی کہ یہ کیوں کروں وہ کیوں کروں, بس اللہ کا حکم ہے کر لیتے ہیں. ایمان انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے. سلسلۃ الصحیحہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں, اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے, اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے, اور اگر تو اسے چٹان پہ بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. دو طرح کے اونٹ ہوتے ہیں نا, ایک اکڑے بگڑے ہوئے کہ انہیں جو کام کو وہ کر کے نہیں دیتے, ان کے اندر کی ایک انا ٹوٹتی نہیں کسی وقت, اور دوسرے وہ کہ وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ نہیں بنا لیتے.